اصل میں ہمیں رب کی محبت کی پہچان ہی نہیں ہے۔ ہم کھوکھلی محبتوں کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، خود کو ڈی ویلیو کر رہے ہیں، خود کو اپنی زندگی کو مذاق بنا رہے ہیں۔ اس کی محبت کو پہچانے نہ ذرا، جب چاہتے ہیں پکارتے ہیں۔ مطلبی تو ہم ہیں کہ جب ضرورت پڑی اس کو پکارتے ہیں، لیکن میرا رب ہمیں جتاتا نہیں ہے کہ تم میری نافرمانیاں کرتے رہے ہو، تم تو گنہگار ہو۔ وہ پھر بھی فرماتا ہے کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ وہ بڑی وسیع ہے۔ اللہ کی محبت کا جو لیول ہے نا، وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے گناہ کس قدر بھی بڑھ جائیں، لیکن پھر بھی وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ کبھی زندگی اس جگہ پر آ پہنچتی ہے کہ آگے کوئی رستہ نہیں اور واپسی کا کوئی تصور نہیں دکھائی دیتا۔ ہم اس کے فیصلوں پر کتنا اعتراض اٹھاتے ہیں، ہم اللہ کی محبت کو بہت غلط جج کرتے ہیں، ہم اس کی مصلحتوں پر کتنا شک کرتے ہیں، اس کی تقسیم پہ بہت سارے شکوے کرتے ہیں۔ لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب اللہ ہر چیز کی حقیقت کو ہمارے سامنے لا کھڑی کر دیتا ہے، ان دعاؤں کی بھی جو پوری نہ ہو سکیں اور ان چیزوں کی بھی جو ہم سے دور کر دی گئیں، اور پھر ان کے بدلے میں دی گئی رحمتیں ہمیں دکھائی جاتی ہیں۔ پھر سمجھ میں آتا ہے کتنے طوفانوں کو اللہ نے اپنی رحمتوں سے ریپلیس کر دیا، جن سے لا علم ہو کر ہم انہیں مانگتے تھے۔ پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے تو اللہ کے فیصلوں کو کبھی سمجھا ہی نہیں، اور جتنا سمجھا بہت غلط سمجھا۔ اور زندگی میں کبھی کبھی آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ آپ سے دغا کر جاتے ہیں، آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو سورۃ یوسف اس بات کا انتہائی پیارا سبق ہے۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پہ کامل بھروسہ رکھیں، تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اندھیر نگری میں روشنی اور نور کے خزانے آپ پہ کھول دیے جائیں گے، اور پھر معجزے یوں ہوتے ہیں دعاؤں سے، اور پھر کن فیکون سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پر بھروسے کی ضرورت ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے ہر وقت مضبوط بنے رہنے کی کوشش دل کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، اور پھر لوگ اپنے آپ کو فیس نہیں کر پاتے، خود سے ہی بھاگتے رہتے ہیں۔ مگر کتنا بھاگو گے اور کہاں تک بھاگو گے؟ آخر میں انسان تھک ہی جاتا ہے، تب سمجھ نہیں آتا کہ تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو۔ ایسا لگے گا سب کچھ ٹھیک ہے، اور دوسرے پل میں سب کچھ بکھر سا جائے گا، کیونکہ تم نے خود ہی سے جنگ لگا رکھی ہے۔ دل و دماغ کی جنگ اپنی غلطیوں اور اپنی خامیوں کو قبول نہیں کر پاتے۔ خود سے کہنا سیکھو کہ ہاں میں یہاں غلط ہوں، میں نے یہاں غلطی کی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت مضبوط بنے رہیں، کبھی کبھی رو لینا بھی اچھا ہوتا ہے، ہاں مگر لوگوں کے سامنے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور جو راستے اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ وہ چھوڑ دے تو تب بھی تشکر میں ڈوبا چلا جاتا ہے، اور ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے۔ وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں۔ جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے، اور جب یہ ہم مان کے چلتے ہیں کہ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، تو اللہ کی مرضی بھی یہی ہے کہ تم اب معجزوں کا انتظار کرو، کیونکہ وہ پل دور نہیں جب تم اپنی ہی آنکھوں سے اپنی ہر دعا کو پورا ہوتے دیکھو گے۔ اصل میں ہمیں رب کی محبت کی پہچان ہی نہیں ہے۔ ہم کھوکھلی محبتوں کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، خود کو ڈی ویلیو کر رہے ہیں، خود کو اپنی زندگی کو مذاق بنا رہے ہیں۔ اس کی محبت کو پہچانے نہ ذرا، جب چاہتے ہیں پکارتے ہیں۔ مطلبی تو ہم ہیں کہ جب ضرورت پڑی اس کو پکارتے ہیں، لیکن میرا رب ہمیں جتاتا نہیں ہے کہ تم میری نافرمانیاں کرتے رہے ہو، تم تو گنہگار ہو۔ وہ پھر بھی فرماتا ہے کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ وہ بڑی وسیع ہے۔ اللہ کی محبت کا جو لیول ہے نا، وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے گناہ کس قدر بھی بڑھ جائیں، لیکن پھر بھی وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔